ویلکم بیک۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کی واپسی کے لیے تورخم سرحد کھول دی گئی۔ 20 روز بعد افغان مہاجرین کی واپسی کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو گیا۔ تورخم سرحد تجارت اور پیدل آمد و رفت کے لیے بدستور بند رہے گی۔ حکام کے مطابق صرف ان لوگوں کو سرحد پار کرنے کی اجازت دی جائے گی جو پاکستان اور افغان طالبان رجیم میں کشیدگی کے باعث سرحد بند ہونے سے پھنس گئے تھے۔ یہ مہاجرین جمرود اور ازاخیل کے علاقوں میں موجود تھے جنہیں طبی سہولیات اور خوراک فراہم کی جا رہی تھی۔ سولر نرخ 23 روپے سے کم کر کے 10 روپے فی یونٹ کرنے کی تجویز۔ نیپرا نے نرخوں میں تبدیلی پر کام شروع کر دیا۔ وزارت پاور کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اگلے مرحلے میں سولر کے پے بیک ریٹس ختم کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ سولر سے بننے والی بجلی پر صارف کو سسٹم سے ادائیگی نہیں ہوگی۔ صارفین سولر انرجی کو 100% خود استعمال کرنے کا پابند ہوگا۔ سولر کی مد میں صارفین کو 125 ارب روپے ادائیگی کی جا رہی ہے اور حکومت کے لیے آئی پی پیز کو ادائیگیاں مشکل ہوتی جا رہی ہیں۔ سولر نظام تیزی سے آئی پی پیز کے متبادل کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے اے آر وائی نیوز کے نمائندے مظہر اقبال سے۔ مظہر بتائیے کیا ڈیٹیلز اس بارے میں آپ کے پاس؟ جی دیکھیں، اس وقت ملک میں جو سولر کا رجحان ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، جس پر جو ہے وہ بڑھتی ہوئی مانگ کے باعث وزارت کے لیے یہ بوجھ بنتا جا رہا ہے۔ گھریلو اور صنعتی صارفین کی بڑی تعداد بجلی کی وجہ سے سولر پر منتقل ہو گئی ہے۔ نیپرا نے سولر کے نرخوں میں تبدیلی پر کام شروع کر دیا ہے۔ ذرائع وزارت پاور کا کہنا ہے کہ سولر کے نرخوں کو 23 روپے فی یونٹ سے کم کر کے 10 روپے فی یونٹ لانے کی تجویز ہے۔ اگلے مرحلے میں سولر کے لیے پے بیک سسٹم یعنی کہ پے بیک نرخوں کو بھی ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ تجویز بھی زیر غور ہے۔ سولر سے جو بجلی بنے گی اس پر صارفین کو سسٹم سے کچھ ادائیگی نہیں ہوگی۔ صارفین سولر انرجی کا 100% استعمال خود کرنے کا پابند ہوگا۔ ٹھیک ہے مظہر اقبال، آپ کا شکریہ تفصیلات کے لیے۔ رواں مالی سال جولائی سے اکتوبر تک ایف بی آر کو 270 ارب روپے کا ریونیو شارٹ فال ہوا۔ پہلے 4 ماہ کے دوران 4109 ارب روپے کے ہدف میں ایف بی آر 3840 ارب روپے کا ٹیکس جمع کر سکا۔ ایف بی آر نے 4 ماہ میں 205 ارب روپے کی ریفنڈز بھی جاری کیے۔ اکتوبر کے دوران 1026 ارب روپے کے ہدف میں تقریباً 70 ارب کم ٹیکس جمع ہوا۔ اکتوبر کے دوران انکم ٹیکس کی مد میں 438 ارب روپے، سیلز ٹیکس 345 ارب روپے، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی 70 ارب روپے، کسٹمز ڈیوٹی کی مد میں 107 ارب روپے ریونیو جمع کیا گیا۔ اکتوبر کے دوران 48 ارب روپے کے ریفنڈز جاری کیے گئے۔ آئی ایم ایف نے ایف بی آر کا ہدف 14,131 ارب روپے سے کم کر کے 13,970 ارب روپے کر دیا ہے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے 43 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 265 روپے 45 پیسے ہو گئی ہے۔ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 2 پیسے فی لیٹر کا اضافہ ہوا، جس کے بعد ڈیزل کی نئی قیمت 278 روپے 44 پیسے ہو گئی۔ لائٹ ڈیزل 1 روپے 22 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 163 روپے 98 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ مٹی کا تیل 3 روپے 34 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا، جس کے بعد نئی قیمت 185 روپے 5 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق نئی قیمتوں کا اطلاق 15 نومبر تک ہوگا۔ اور پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے پر مہنگائی کے ستائے عوام پریشان۔ کہتے ہیں حکومت کا یہ فیصلہ مزید مہنگائی کا سبب بنے گا۔ روزمرہ اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، ٹرانسپورٹ کے کرائے بھی بڑھ جائیں گے۔ وزیر اعظم نے پی ٹی آئی کے لیے بات چیت کے دروازے کھول کر اچھا اقدام اٹھایا۔ کسی بھی سطح پر بات چیت کا آغاز پاکستان کی بہتری کا راستہ ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کہتے ہیں ٹی ایل پی پر پابندی اچھا اقدام ہے۔ ٹی ٹی پی سمیت دہشت گردی کی کسی تحریک کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی۔ اسٹیٹ کو اپنی ریٹ قائم کرنی چاہیے۔ میرا ماڈل ڈیفرنٹ ہو، جو لوگ تحریک انصاف سے وابستہ ہیں ان کا ڈیفرنٹ ہو، جو پیپلز پارٹی سے ان کی سیاسی فکر، ان کی معاشی فکر مختلف ہو سکتی ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہیں جن پر آپ کو متفق ہونا پڑے گا۔ وہ نیشنل کاز کے معاملات ہیں جن میں کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ صوبوں میں کوئی بیٹھے لوگ وفاق سے بات نہ کر رہے ہو تو بنیادیں ہلا دینے والی بات ہے۔ اور سیاست کو ایک رستہ ملنا چاہیے، جتنا بھی اختلاف ہو، جتنے بھی مختلف الخیال پولیٹیکل فیکشنز ہوتے ہیں، دے ٹاک۔ بدقسمتی سے اسمبلی کے فورمز کو صرف ایک احتجاج کا گڑھ بنا دیا گیا ہے، اور اس کا ایک ہی رستہ ہے جو کہ پاکستان کی بہتری کا ہے کہ کسی سطح پر بھی بات چیت کا آغاز ہو، اور بات چیت ہی واحد
چیزوں کا حل ہوتا ہے. وزیر اعظم صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ انہوں نے اس بات چیت کے دروازے کو کھولا ہے. پراکسیز کی وار کے ذریعے اس طرح کے معاملات کیے جاتے ہیں, ان کے نتائج اچھے نہیں ہوتے, اور ہندوستان کو بھی اس کے کوئی اچھے نتائج نہیں ملیں گے. پاکستان از این ایبل اسٹیٹ, اور پاکستان کی ملٹری بڑی پروفیشنل ہے. وہ لوگ جو میرے معصوم شہریوں کو مارتے ہیں, وہ لوگ جو میرے ملک میں آگ لگاتے ہیں, ٹی ایل پی پہ بین کیا ہے, ویری گڈ. یہ چاہے وہ کسی دہشت گردی کی کوئی طالبان کی تحریک کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی اور نہ ہونی چاہیے. اسٹیٹ کو اپنی رٹ کو انفورس کرنا چاہیے. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے جرگے میں شرکت کی دعوت دی ہے. وزیر اعلیٰ کو چند دن دیں, ان کے اقدامات بتائیں گے وہ کتنے سنجیدہ ہیں. گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں صوبائی حکام کو کہا ہے خیبر پختونخوا کو وفاق کی سپورٹ کی ضرورت ہے. وفاق کے ساتھ محاذ آرائی نہیں ہونی چاہیے. کشمیر کا فیصلہ کشمیر سے ہوگا, اسلام آباد سے نہیں. وزیر اعظم آزاد کشمیر کے نام کا اعلان کشمیر سے ہوگا. سی ایم صاحب نے بھی, اسپیکر صاحب نے بھی اور اسد کیسر صاحب نے بھی دعوت دی ہے کہ غالباً وہ چند دنوں کے اندر ایک جرگہ بلانے جا رہے ہیں جو کہ غالباً 6 یا 7 کو ہے. صوبے کے امن کے حوالے سے, صوبے کی سلامتی کے حوالے سے, صوبے کی خوشحالی کے حوالے سے. تو میں نے کہا اگر آپ صوبے کی امن کی, خوشحالی کی اور ترقی کی بات کریں گے تو ہم بالکل آئیں گے. ابھی تو ہفتہ بھی نہیں ہوا, چند دن دیں, ان کے ایکٹس آپ کو بتائیں گے کہ وہ سنجیدہ ہیں یا غیر سنجیدہ ہیں. اور ہم نے یہ بات کی کہ ہمیں مل کر جو ہے وفاق کے ساتھ جو ہمارے ایشوز ہیں اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے. این ایف سی کی تیاری کرنی چاہیے, جو این ایف سی ایوارڈ ہونے کے لیے جا رہا ہے. وفاق کے ساتھ کنفرنٹیشن زیادہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس صوبے کو وفاق کی سپورٹ کی ضرورت ہے. کل بلال بھٹو زرداری صاحب نے یہ کہا ہے کہ کشمیر کے وزیر اعظم کا نام, کشمیر کا فیصلہ کشمیر سے ہوگا نہ کہ اسلام آباد سے ہوگا. تو ہوپ فلی آج کل یا پرسوں جب بھی وہ اپنے ٹیم کو بھیجیں گے کشمیر تو وہاں سے انشاءاللہ بہت جلد ہوگا. وزیر اعلیٰ کے پی جو بھی بیان دیتے ہیں اس کی اہمیت نہیں ہے. پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت یا ان کے ارکان کے موقف کی کوئی حیثیت نہیں. وزیر اعظم کی مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو, کہا پاک فوج سیکیورٹی کی ذمہ دار ہے. کے پی کے کی جو گورنمنٹ ہے, چیف منسٹر ہیں, کابینہ ہے, ان کا موقف اب کوئی اس کی ریلیونس نہیں. وہ تقاریر جس قسم کی کرتے ہیں وہ کرتے رہے. پاکستان کے عسکری ادارے اور عسکری قیادت جن کی ذمہ داری ہے ملک کا دفاع کریں, یہ پالیسی اب ان کی ہے. اسے کے پی کے چیف منسٹر کی تقریر سے کوئی فرق نہیں پڑے. اور رہی بات کہ وہ پریکٹیکلی کسی چیز میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرے, اتنی اس کی ہمت یا صلاحیت ہی نہیں, طاقت ہی نہیں ہے. لیکن اگر انہوں نے یہ راستہ اپنایا تو وہ ان کے لیے بڑا ڈیمیجنگ ہوگا. ان کی ہر پالیسی وہ پاکستان مخالف پالیسی, حماقت میں مخالفت اپنی طرف سے حکومت کی کر رہے ہوتے ہیں لیکن بیچ میں وہ ریاست کی بھی مخالفت کر دیتے ہیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز سے جرمن پارلیمنٹ کی رکن دریا ترک نخباور کی ملاقات. مریم نواز نے کہا پاکستان اور جرمنی جمہوریت اور پارلیمانی طرز حکمرانی پر یقین رکھتے ہیں. پارلیمانی تعاون عوامی اعتماد اور باہمی تفہیم کا پل ہے جو پاک جرمن تعلقات کو مضبوط بناتا ہے. جرمنی 1951 سے پاکستان کا قابل اعتماد ترقیاتی شراکت دار رہا ہے. دو ممالک کے درمیان تجارت 2024 میں 3.6 ارب ڈالر تک پہنچنا خوش آئند ہے. ایک ماہ کے دوران سی ٹی ڈی نے پنجاب کے مختلف شہروں میں کارروائیاں کی ہیں اور 18 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا ہے. بابر خان سے تفصیلات جانیں گے. بابر, کارروائیوں کے بارے میں مزید اپڈیٹ کیجیے. دیکھیں جی, سی ٹی ڈی پنجاب نے شہر کے مختلف جو ایک ماہ کے دوران پنجاب میں 386 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 18 دہشت گردوں کو گرفتار کیا ہے, جس میں انتہائی خطرناک دہشت گرد تنظیم کا اہم رکن اسے بھی گرفتار کیا ہے جس نے پنجاب کے ایک شہر میں دہشت گردی کی پلاننگ مکمل کر رکھی تھی. کارروائیاں لاہور, منڈی بہاؤدین, خوشاب, باولپور, ٹوبہ ٹیکسنگ, گجرانوالہ, ناروال, پاک پتن اور بکر میں کی گئی ہیں. دہشت گردوں سے دھماکہ خیز میں مواد, اس کے علاوہ پمفلٹ, نقدی اور دیگر سامان برآمد کیا گیا ہے. دہشت گردوں کی شناخت جو ہے محمد کریم علی رضا, محمد عزیز, محمد علی, ہاشم, نورالامین, سلیم, صدام وغیرہ کے نام سے ہوئی ہے. اور دہشت گرد مختلف مقامات پر کارروائی کر کے وہاں میں خوف و راز پھیلانا چاہتے تھے. جی بہت شکریہ بابر تفصیلات کے لیے. پشاور میں 2 دہائیوں سے ڈکیتی کرنے والا انتہائی مطلوب گینگ مارا گیا. تھانہ چمکنی کی حدود میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مقابلہ ہوا.
واردات کی نیت سے کھڑے 4 ڈاکو ہلاک کر دیے گئے۔ ایس ایس پی آپریشنز کا کہنا ہے ہلاک ہونے والے عبدالغفور، شاہپور، جاوید اور سمی میں سے 3 کا تعلق افغانستان سے تھا۔ حال ہی میں 2 بڑی وارداتیں کی تھی۔ پولیس کی وردی میں ڈاکٹر کا گھر لوٹا تھا۔ ملزمان سے کلاشنکوف رائفل، 2 پستول اور موٹر سائیکل برآمد۔ ڈاکوؤں کا بین الاضلاعی گینگ 2003 سے وارداتوں میں ملوث تھا۔ لوور کرم میں نامعلوم ملزمان کی فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق اور 1 زخمی ہو گیا۔ پولیس کا کہنا ہے جاں بحق افراد کی شناخت ناصر اور نیک محمد کے ناموں سے ہوئی ہے۔ پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ کراچی میں چوری شدہ موٹر سائیکل کا چالان اصل مالک کو پہنچ گیا۔ ای چالان سسٹم نے 4 سال قبل چوری ہونے والی موٹر سائیکل کا چالان کیا۔ مالک کو ہیلمٹ نہ پہننے پر 5000 جرمانے کا ای چالان ملا۔ مالک نے بتایا موٹر سائیکل ٹیپو سلطان تھانے کی حدود سے چوری ہوئی تھی، جس کی رپورٹ بھی درج کرائی گئی تھی۔ پولیس 4 سال سے موٹر سائیکل برآمد نہ کر سکی۔ 27 اکتوبر کو ای چالان جاری کر دیا گیا۔ چوری کی موٹر سائیکل 4 سال سے شہر کی سڑکوں پر گھوم رہی ہے۔ نئے پراپرٹی آرڈیننس کی منظوری سے مریم نواز نے قبضہ مافیا کا مستقل راستہ روک دیا ہے۔ پنجاب میں اب کسی غریب اور کمزور کی زمین پر قبضہ نہیں ہوگا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں 40 سال زمینوں پر قبضے کے کیسز عدالتوں میں چلتے تھے لیکن فیصلے نہیں آتے تھے۔ اب قبضے کے ہر کیس کا فیصلہ 90 روز میں ہوگا۔ مریم نواز پنجاب کے سسٹم کو حقیقت میں ریاست ہوگی ماں جیسا ماڈل بنا رہی ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ٹی چوک فلائی اوور اور شاہین چوک انڈر پاس منصوبوں کا دورہ، تعمیراتی سرگرمیوں کا معائنہ کیا۔ محسن نقوی نے کہا تعمیراتی کاموں میں معیار کو ہر صورت یقینی بنایا جائے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ محسن نقوی نے کہا فلائی اوور کی تکمیل سے جی ٹی روڈ سے مسافر سگنل فری اسلام آباد آ سکیں گے، ٹریفک کے بہاؤ میں نمایاں بہتری آئے گی۔ شاہین چوک انڈر پاس کے تعمیراتی کاموں کی رفتار میں مزید تیزی لائی جائے، منصوبے کو اگلے 30 روز میں مکمل کرنے کے لیے دن رات محنت کی جائے۔ شاہین چوک انڈر پاس اسلام آباد کا ایک ماڈرن ترقیاتی منصوبہ ہوگا۔ بابا گرو نانک کے جنم دن کے لیے کراچی کینٹ اسٹیشن سے خصوصی یاترا ٹرین لاہور روانہ ہو گئی ہے۔ سکھ یاتریوں کی بڑی تعداد ٹرین میں سوار ہے جو کل صبح لاہور پہنچیں گے، جہاں سے سکھ یاتری ننکانہ صاحب روانہ ہوں گے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہماری نمائندہ روحا فاطمہ سے۔ روحا بتائیے۔ جی بالکل، دیکھیں میں اس وقت موجود ہوں کراچی کینٹ اسٹیشن پر، اور یہاں جو ہے وہ سکھ یاتریوں کے لیے خصوصی طور پر یاترا ٹرین چلائی جا رہی ہے۔ ٹرین جو ہے وہ سکھ یاتریوں کے لیے ہے، ان کا جو ویلکم ہے وہ کافی زیادہ پرجوش انداز میں کیا گیا۔ ڈھولک کی جو ہے وہ تھاپ سے جو ہے وہ ان کا خصوصی طور پر ویلکم کیا گیا، اور ٹرین جو ہے وہ 931 جو ہے وہ سیٹس پر مشتمل ہے۔ 931 یاتری جو ہے وہ اس ٹرین میں سوار ہو سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یاتریوں سے جب ہم نے بات کی تو ان کی جانب سے خصوصی طور پر جو ہے وہ دعائیں دی گئیں، اور ریلوے حکام کو جو ہے وہ تمام تر انتظامات پر تشکر بھی کیا گیا۔ ٹرین کل 2 نومبر کو صبح 8:30 بجے جو ہے وہ لاہور پہنچے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ سکھ یاتری ننکانہ صاحب جا کر وہاں گرو نانک کا جنم دن منائیں گے۔ جی، گلگت بلتستان کا 78واں جشن آزادی آج قومی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ گلگت کے تاریخی چنار باغ میں جشن آزادی کی مرکزی تقریب ہوئی۔ مزید جانتے ہیں مسعود احمد سے۔ آج گلگت بلتستان کا 78واں جشن آزادی جو ہے انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے کی مرکزی تقریب جو ہے چنار باغ کے مقام پر منعقد ہوئی، جس کے مہمان خصوصی گورنر گلگت بلتستان سید مہدی شاہ ہے، جبکہ تقریب میں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان، فورس کمانڈر، چیف سیکرٹری، اعلیٰ عسکری و سول حکام اور عمائدین کی بڑی تعداد شریک ہوئی ہے۔ تقریب میں گورنر گلگت بلتستان اور دیگر مہمانوں نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چلائی اور فاتحہ خوانی کی اور پرچم کشائی کی، جبکہ اس موقع پر پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی بھی پیش کی۔ آج دن بھر جشن آزادی کی مختلف تقریبات کا سلسلہ جو ہے رات گئے تک جاری رہے گا۔ جی، پنجاب میں اسموک کا روگ شدید ہو گیا ہے۔ کئی شہر آج بھی فضائی آلودگی کی لپیٹ میں ہیں۔ لاہور 382 ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ دنیا کے آلودہ شہروں میں سر فہرست ہے۔ پاکستان میں گجرانوالہ سب سے زیادہ آلودہ ترین شہر ہے، جہاں کا AQI 457 ریکارڈ کیا گیا۔ فیصل آباد کی فضا بھی انتہائی آلودہ اور ایئر کوالٹی انڈیکس 330 ہے۔ ملتان میں 282 AQI ریکارڈ کیا گیا۔ طبی ماہرین نے شہریوں کو اسموک سے بچنے کے لیے ماسک کے استعمال کی ہدایت کی ہے۔ شوگر کے مریض اب مزیدار بسکٹ کھا سکیں گے۔ جامعہ کراچی فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ماہرین نے شوگر کی کم مقدار والے بسکٹ کا پروجیکٹ مکمل کر لیا ہے، جسے رپورٹ کیا ہے انور خان نے۔
یہ مناظر ہے جامعہ کراچی کے شعبہ فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی مرکزی لیب کے، جہاں ماہرین اور طالبات انتہائی کم شوگر بسکٹ کی تیاری میں مصروف ہیں۔ ماہرین کے مطابق جنگلی بیج کے ذریعے تیار کیے جانے والے اس بسکٹ میں شوگر کو انتہائی کم کر کے گلوٹین فری پر کام کیا گیا ہے۔ ہم نے کوشش یہ کری کہ ہم ایک ایسے بسکٹس ڈیولپ کریں جس میں جو ہے وہ گلوٹین بالکل بھی نہ ہو اور شوگر جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہو۔ ہمارا کام ریسرچ کرنا ہے اور جب انڈسٹری اس پروجیکٹ کو لیتی ہے تب وہ کمرشلائز ہوتا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں صرف وائٹ شوگر کو الگ کر کے شوگر پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ شوگر از خود کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن جب میٹھا کسی بھی شکل میں ہو، اس کی مقدار حد سے زیادہ بڑھ جائے تو صحت متاثر ہوتی ہے، اور شوگر جسم کے مختلف اعضاء کو متاثر کرتی ہے۔ ڈائبٹیز جب بیماری بنتی ہے جب وہ آپ کی باڈی کے ڈفرینٹ آرگنز کو اثر انداز کرتی ہے۔ فوڈ سائنس کی لیب میں موجود مشینری کے ذریعے اب اساتذہ اور طالبات بآسانی اس بسکٹ تیار کر لیتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ بسکٹ کو مارکیٹ کرنے کے لیے ایک دشوار مرحلہ ابھی باقی ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ جامعہ کراچی فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ماہرین ایک ایسا بسکٹ بنانے میں کامیاب ہو چکے ہیں جس کے اندر شوگر اور گلوٹین کی مقدار نہ ہونے کے برابر ہے۔ کیمرہ مین نعمان شیخ کے ساتھ انور خان، ARY نیوز کراچی۔ سٹی کورٹ کراچی میں سندھ بار کونسل کے انتخابات جاری ہیں۔ کراچی ڈویژن کی 16 نشستوں پر 109 امیدوار مد مقابل ہیں۔ مزید جانیں گے ہمارے نمائندے فاروق سمیع سے۔ فاروق بتائیے۔ جی بالکل، سندھ بار کونسل کے انتخابات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ بجلی کی آنکھ مچولی کے باعث الیکشن کمیشن کو اور جو ووٹرز ہیں ان کو اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے میں مشکلات کا سامنا ہوا۔ کراچی کی 16 نشستوں پر 101 امیدوار مد مقابل ہیں۔ کراچی میں 13,385 جو وکلا ہیں وہ حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ ضلع جنوبی کی 6 نشستوں پہ 40 امیدوار آمنے سامنے ہیں۔ ضلع شرقی کی 4 نشستوں پر 32 امیدوار آمنے سامنے ہیں۔ ضلع وسطی کی 4 نشستوں پر 17 امیدوار، ضلع غربی کی 1 نشست پر 7 امیدوار، ضلع ملیر کی 1 نشست پر 5 امیدوار مد مقابل ہیں۔ حق رائے دہی استعمال کرنے کا سلسلہ ہے یہ شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ وکلا پرجوش ہیں، ٹولیوں کی صورت میں، ریلی کی صورت میں سائن بورڈز اور پلے کارڈز لے کے چل رہے ہیں جس میں وہ اپیل کر رہے ہیں کہ جو ان کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں ان کو ووٹ کاسٹ کیا جائے۔ جی کھیل کے میدان کا رخ کریں گے۔ پاکستان نے جنوبی افریقہ کو 9 وکٹ سے آؤٹ کلاس کر کے T20 سیریز برابر کر دی ہے۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں 111 رنز کا ہدف 41 گیند پہلے ہی پار لگا دیا۔ سلمان مرزا 3 وکٹیں اڑا کر میچ کے ہیرو رہے۔ سیریز کا فیصلہ کن مارکا آج ہوگا۔ بابر اعظم نے T20 میں بھارت کے روہت شرما کا ورلڈ ریکارڈ توڑ دیا۔ سٹار بیٹر مختصر فارمیٹ میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے بلے باز بن گئے۔ جنوبی افریقہ کے خلاف دوسرے میچ میں اعزاز حاصل کیا۔ میچ وننگ پرفارمنس والدہ کے نام کرتا ہوں۔ فاسٹ بالر سلمان مرزا کہتے ہیں فرق نہیں پڑتا آپ فرنٹ لائن بالر ہو یا متبادل، ٹیم کے لیے پرفارم کرنا اہم ہے۔ ہوم گراؤنڈ پر کراؤڈ بہت سپورٹ کرتا ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ فرنٹ لائن ہیں یا آپ کسی کو ریپلیس کر رہے ہیں، آپ کا کام ہے اپنی تیاری جاری رکھیں اور جب بھی موقع ملے اپرچونٹی کو گریب کریں۔ کم بیک کرتے ہیں پلئنگ 11 میں، میچ وننگ پرفارمنس آئے تو اوبیسلی آپ کو اچھا لگتا ہے۔ میں اپنی والدہ کو سب انہی کی دعائیں، ان کی وجہ سے اس طرح کی پرفارمنسز جو ہیں وہ ہو پا رہی ہیں۔ کوچ اور مینجمنٹ جب آپ کو کانفیڈنس دے رہی ہو کہ جب بھی آپ کھیلیں گے آپ کی اسکلز ہے، آپ نے اس کو بیک کرنا ہے اور جو پلانز ہیں اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، پلیئر کے لیے کافی ایزی ہو جاتا ہے۔ ایک مومنٹ آتا ہے کہ آپ میچ میں تھوڑا پیچھے بھی ہوں لیکن ہوم گراؤنڈ آپ کو سپورٹ کرتی ہے تو آپ اس کو اچھے سے کور اپ کر لیتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ لاہور میں کھیلنے کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تنزانیہ میں متنازع صدارتی انتخابات کے خلاف پرتشدد مظاہروں میں 700 افراد ہلاک ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مشتعل مظاہرین نے دارالسلام ایئرپورٹ پر بھی دھاوا بول دیا۔ بسوں، پیٹرول پمپس اور پولیس اسٹیشنز کو آگ لگا دی گئی۔ کئی پولنگ مراکز تباہ کر دیے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے 100 ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے۔ ملک بھر میں فوج تعینات کر کے کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ انٹرنیٹ بھی بند ہے۔ صدارتی انتخابات میں حکمراں جماعت کی سامیہ حسن نے کامیابی کا دعویٰ کیا تھا۔ اپوزیشن جماعتوں نے نتائج مسترد کر دیے۔ اینٹی ٹیرف اشتہار تنازع، کینیڈین وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ سے معافی مانگ لی۔ ایئر فورس 1 پر میڈیا سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا مارک کارنی نے اینٹی ٹیرف اشتہار پر معافی مانگی ہے۔ کینیڈا امریکہ معطل تجارتی مذاکرات دوبارہ بحال نہیں ہوئے۔ مارک کارنی کو پسند کرتا ہوں لیکن انہوں نے جو کیا وہ غلط تھا۔ کینیڈا سے تجارتی مذاکرات بدستور معطل اور 10% اضافی ٹیرف عائد ہے۔ ادھر پینٹاگون نے یوکرین کو طویل فاصلے تک مار کرنے والے ٹوما ہاک میزائل فراہم کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ پینٹاگون نے وائٹ ہاؤس کو آگاہ کر دیا ہے کہ یوکرین کو میزائل دینے سے امریکی دفاعی ذخائر پر منفی اثر نہیں پڑے گا۔ امریکی میڈیا کے مطابق اس بارے میں حتمی فیصلہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کریں گے۔ روسی صدر پہلے ہی خبردار کر چکے ہیں کہ ٹوما ہاک میزائل کی یوکرین کو فراہمی سے امریکہ اور روس تعلقات متاثر ہوں گے۔ اسرائیل نے جنگ بندی کی پھر خلاف ورزی کرتے ہوئے غزہ پر بمباری کر دی۔ 3 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے شمالی اور جنوبی حصوں پر فضائی حملے کیے۔ ترکی نے غزہ جنگ بندی معاہدے پر عمل نہ ہونے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔
پیر کو غزہ سے متعلق اجلاس طلب کر لیا. ترک وزیر خارجہ کا کہنا ہے مختلف ممالک کے وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کریں. نیو یارک کا میئر منتخب ہو گیا تو گھروں اور دفاتر کے کرائے منجمد کر دوں گا. میئر کے ڈیموکریٹک امیدوار زہران ممدانی کا انتخابی مہم کے اختتام پر پیغام. کہا نیو یارک میں مفت ٹرانسپورٹ ہوگی اور چائلڈ لیبر کیئر کا دائرہ کار وسیع کیا جائے گا. اس سے پہلے زہران ممدانی روٹی کپڑا اور مکان کا بھی نعرہ لگا چکے ہیں. Most expensive city in the United States of America, and it's time to make it affordable. We're going to freeze the rent for rent-stabilized tenants. We're going to make the slowest buses in America fast and free. We're going to deliver universal childcare. New Yorkers مشکل سے افورڈ کر رہے ہیں روٹی, کپڑا اور مکان. This is the most. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس بھی ہیلووین کے رنگ میں رنگ گئے. وینس نے ٹک ٹاک پر ویڈیو شیئر کی جس سے دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی. ویڈیو میں انہوں نے ہیلووین کی مبارکباد دی. کہا مٹھائیاں لیتے وقت شکریہ کہنا نہ بھولیں. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.